أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ صدقات واجبہ کے تعلق سے تذکرہ چل رہا ہے کہ جو رمضان المبارک میں یا رمضان کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، خاص طور سے زکوٰۃ وغیرہ کی رقم، اس کو کن کن مصارف میں خرچ کرنا چاہیے، یعنی ان کے خرچ کرنے کی کون کون سی جگہیں ہیں۔ اس کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور اللہ نے متعین کیا ہے۔ اس چیز کے بارے میں نبی یا غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ کس پر زکوٰۃ اور صدقات کی رقم خرچ کی جائے اور کس پر نہ کی جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے خیرات میں سے کچھ دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو مصارف بیان کیے ہیں وہ 8 ہیں، اور ان مصارف میں سے اگر کسی میں آپ آتے ہو تو بتاؤ تاکہ آپ کو اس میں سے کچھ حصہ دیا جا سکے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کے مصرف یعنی زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہیں ہیں یا زکوٰۃ خرچ کرنے کے افراد ہیں، ان کو متعین کر کے بتا دیا، انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ کی رقم کا سب سے پہلا مصرف، سب سے پہلا مستحق یہ فقراء ہیں۔ فقیر کی جمع ہے فقراء۔ کس کو کہتے ہیں فقیر؟ کہ جو غنی کے مقابلے میں ہو۔ عربی زبان میں غنی مالدار کو کہا جاتا ہے، اور فقیر ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ تو جو بھی غنی نہیں ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی بلکہ حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، ایسے لوگ کہ جو مسکین ہوں۔ فقیر اور مسکین یہ دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں، لغت کے اعتبار سے بعض لوگوں نے دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو مگر ضرورت سے کم ہو، اور بعض حضرات نے فرق اس کے برعکس بیان کیا ہے۔ تو جس کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور جس کسی کے پاس کچھ ہو لیکن بقدر ضرورت ہو، صرف اس کی
ضرورت ہی پوری ہو سکتی ہو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والعاملین علیہا، کہ اسلامی حکومت میں وہ افراد کہ جن کو زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے متعین کیا۔ زکوٰۃ کا حکم تو ابتدا ہی میں آ گیا تھا، جیسے سورہ مزمل شروع میں نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر اجمالی اعتبار سے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم تھا، لیکن اس کا کوئی نصاب متعین نہیں تھا کہ آپ اتنی مال میں سے اتنی زکوٰۃ دیں گے۔ مطلقاً زکوٰۃ کا حکم تھا اور وہ دی جا رہی تھی۔ پھر ہجرت کے بعد اس کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما کر بتایا کہ اتنی زکوٰۃ آپ کو اپنے مالوں میں سے نکالنی پڑے گی، لیکن اس کا کوئی وصولیابی کا نظام متعین نہیں تھا، جو فتح مکہ کے بعد مکمل طور پر اس کا نظام بنایا گیا اور اس کے لیے افراد تیار کیے گئے کہ جو افراد لوگوں کے پاس جا کر ان کے مالوں کی زکوٰۃ جمع کر کے امیر المومنین کے پاس لا کر جمع کریں گے اور اس کے بعد اس کو خرچ کیا جائے گا۔ تو وہ لوگ جن کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ جو علاقے میں ملک اور ریاست میں گھوم پھر کر زکوٰۃ وصول کر کے لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ مالدار اور صاحب نصاب کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ اپنا وقت لگا کر اپنی محنت صرف کر کے یہ وصولیابی کا عمل کرتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے رقم دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلوب کے لیے کہ جو لوگ اسلام سے مانوس نہیں ہیں، اسلام سے دور ہیں، نو مسلم ہیں، اسلام کے اندر نو وارد ہیں، تو ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، اسلام سے جوڑنے کے لیے، اسلام سے متاثر کروانے کے لیے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا، یہ شریعت نے اس کا حکم دیا، اجازت دی کہ آپ ان کو دے سکتے ہو۔ تالیف قلوب کے معاملے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ابتدا میں تھا جب اسلام اور مسلمان کمزور تھے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، آج بھی اس مصرف میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان کو اسلام سے اور مسلمانوں سے مانوس کروانے کے لیے، یا جو نو مسلم ہیں ان کے دلوں کو اسلام کے ساتھ وابستہ رکھنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، تالیف قلوب کے لیے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اور غلام اور باندیوں کو آزاد کروانے میں، کہ جو لوگ کسی کے غلام ہوں، کسی کے قبضے میں ہوں، کسی کی نوکری چاکری میں ہوں، تو ان کے اوپر اس غلامی کا بوجھ ہو، ان کو آزاد کروانے کے لیے زکوٰۃ کے فنڈ میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور اسی طریقے سے جو مقروض ہیں، کوئی کسی کے اوپر قرضہ ہو جائے، یا جو قومی نزاعات ہوتے ہیں ان کے تصفیے کے لیے، مثال کے طور پر قومی جو جرگے ہوتے ہیں، ان جرگوں میں اگر کسی کے اوپر کسی معاملے میں کوئی تاوان ڈالا گیا، کوئی مالی بوجھ ڈالا گیا اس کی کسی غلطی کی وجہ سے، تو اب وہ ایسا آدمی ہے کہ جس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے، تو اس میں بھی اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ کی رقم میں سے دینا جائز ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں یا اللہ کے راستے میں کسی بھی قسم کی محنت کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے محنت اور کوشش کرنے والے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر کے بتا دیے
اس کے علاوہ کسی اور کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی۔ بعض لوگ پیشہ وارانہ طور پر سائل بن کر گھومتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کی رقم مانگتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ان مصرفوں میں سے، ان قسموں میں سے کسی قسم میں وہ آتے ہیں تب تو جائز ہے، اگر وہ ان قسموں میں سے کسی قسم کے اندر نہیں آتے ہیں تو ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا حلال اور جائز نہیں ہے، نہ ہی ایسے لوگوں کو دینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دے دیجئے، میرے اوپر کچھ خیرات کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما فی بیتک شیء، کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایک چادر ہے جس کا بعض حصہ میں زمین پر بچھا دیتا ہوں اور بعض حصہ اپنے جسم کے اوپر اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے، اس پیالے سے میں پانی، لسی یا دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں پینے کی وہ پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں میرے پاس لائیے۔ وہ گھر میں گئے اور کمبل اور پیالہ لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ من یشتری ہذین، ان دونوں چیزوں کو کون خریدے گا؟ تو جب اس اعلان کو لوگوں نے سنا تو کسی نے کہا میں 1 درہم میں خریدوں گا، اور کسی ایک نے کہا کہ میں 2 درہم میں ان دونوں چیزوں کو خرید لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں ان دونوں چیزوں کو فروخت کیا۔ اس کے بعد ان مفلس صحابی کو وہ 2 درہم دیے، فرمایا ایک سے آٹا وغیرہ خرید کر اپنے گھر میں رکھو اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے 1 درہم سے آٹا اور راشن وغیرہ جو کچھ بھی تھا وہ خرید کر اپنے گھر میں رکھا اور 1 درہم سے ایک کلہاڑی خریدی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر اس کلہاڑی کو پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لکڑی کا ایک دستہ اس کے اندر لگایا، مضبوط قسم کا، اور اس صحابی کے ہاتھ میں وہ کلہاڑی تھمائی اور فرمایا کہ 15 دن تک آپ مجھے نظر نہیں آنے چاہیے، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بیچو، محنت کرو۔ وہ صحابی گئے اور 10 دن کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد جب واپس آئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے۔ جس کے پاس 1 بھی درہم نہیں تھا، 10-15 دن کی محنت میں ان کے پاس 10 درہم آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم نے محنت کی اور اس محنت کا صلہ تمہیں ملا، اس بات سے بہتر ہے کہ قیامت میں تم اللہ کے سامنے اس حال میں آؤ کہ تمہارے چہرے کے اوپر مانگنے کی وجہ سے نشانات ہوں اور قیامت کے دن سب کے سب لوگ دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ یہ دنیا میں بھیک مانگنے والا آدمی تھا۔ اس لیے مانگنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے جو ہے بچنا چاہیے، خاص طور سے ایسے لوگ کہ جو صحت مند ہیں، جو کچھ محنت کر سکتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں جہاں آپ لوگ صدقہ خیرات کرتے ہو، اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے تو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے اس کو بٹھا کر اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ آپ صحت مند ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کوئی محنت کرو، مزدوری کرو اور حلال کمائی کماؤ۔ اس طریقے سے لوگوں کو دے کر، یہ بھی ان کے اوپر ایک قسم کا ظلم کرنا ہے کہ آپ ان کو فقیر سمجھ کر ہٹے کٹے انسان کو دیتے ہیں تو پھر وہ کام سے اپنا جی چراتے ہیں اور وہ سلسلہ ہی ایسا بنا لیتے ہیں کہ زندگی بھر بھیک ہی مانگتے رہیں، بلکہ نسل در نسل پھر وہ اپنے بچوں کو بھی اسی کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دینے سے بچنا چاہیے، اور خاص طور سے جو روڈوں پر، اور اس میں بھی اکثریت جو ہے ہمارے مسلمانوں کی ہے، مسلمان کو اس چیز سے روکنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ بعض دوسرے لوگ ایسے ہیں،
مذاہب والے کہ ان میں کوئی آدمی بھی آپ کو، جیسے سکھ لوگ ہیں، ان میں کوئی آدمی آپ کو الا ماشاء اللہ ہزاروں میں ایک نظر آ سکتا ہے مانگنے والا، ورنہ کوئی مانگنے والا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی سکھ ایسا کمزور ہوتا ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ بستی والے، محلے والے، علاقے والے اس چیز کی طرف توجہ کر کے اس کے اوپر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان بھیک نہ مانگے، بلکہ محنت کرے اور محنت سے کمائے اور اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔